بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، میں نے بھی سنی، میں نے بھی سنا کے بتائی، اور لوگ کوئی خوش ہوئے، کوئی دکھی ہوئے، کسی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چل پڑی۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کوئی والدین اولاد کو نہیں رکھتے، کوئی اولاد والدین کو نہیں رکھتی، مگر ایک رشتہ جو میاں بیوی کا اللہ رب العزت نے دنیا میں بنایا ہے، جو ہر موقع پہ ہر جگہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کسی بھی رشتے میں خلوص نہیں رہا، کوئی کسی پروٹوکول کی وجہ سے اپنے رشتوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی کے کہنے کی وجہ سے۔ آج ہماری مثال ان جانوروں جیسی شاید ہوتی جا رہی ہے کہ جو صرف کھانے پینے، رہنے اور مطلب کی حد تک اکٹھے شکار کرنے کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ادروائز نہیں۔ میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایک طارق صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، بھٹا صاحب ہیں، طارق محمود بھٹا صاحب۔ یہ موجودہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ دونوں آنکھوں سے اس ٹائم بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، اور ہی از دا پرسن، ہی واز اے سالڈ سورس آف انکم، فیملی بیک گراؤنڈ۔ اب اس کے بارے میں زیادہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں خود تھوڑا سا کمزور انسان ہوں، زیادہ اس طرح سے ایکسپلینیشن میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال مختصر یہ بتاؤں گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دن میں اٹھتا تھا تو پیسہ بناتا تھا، رات کو سوتا تھا تو پیسہ بناتا تھا۔ اس نے پیسے میں ہر رشتہ تولا، اس نے پیسے میں ہر کام کیا۔ ملتان، بہاولپور، دونوں جگہوں پہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے منوایا کہ جہاں طارق محمود بھٹا نہ ہو تو وہاں پہ کام رک جایا کرتے تھے۔ بزنس میں اور اپنا پیسہ بنانے میں یہ ایک برانڈ تھے۔ اگر آج بھی اللہ رب العزت کا کرم ہو تو دوبارہ یہ اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو ان کی کچھ داستان یہ ہے کہ ان کی فیملی میٹرز کے مطلب کچھ اس طرح ہے کہ فیملی سے ہٹ کے انہوں نے شادی کی، اور لڑکی صرف خود آئی اور اس کے ساتھ کوئی سامان کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنی محنت سے اس کو سارا کچھ بنا کے دیا، گھر بار بنا کے دیا، سارے معاملات کر کے دیے۔ تو انفارچونیٹلی اس نے خاوند کی اور ایسے انسان کی جس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیا، اس کی قدر نہ کی اور انہیں چھوڑ دیا، اور اپنی دوسری لائف جو شاید جسے ہم اللہ معاف کرے غلاظت کی زندگی کہہ سکتے ہیں، اس طرف اس نے رجحان کیا، اور انہوں نے در بدر دھکے بھی کھائے، سارا کچھ کیا۔ ان دا اینڈ یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کے اوپر مطلب ان کی جو فیملی تھی، جن کا ذکر ابھی میں کر چکا ہوں، انہوں نے تشدد کیا اور ملتان ریلوے اسٹیشن پر انہیں مار کے زخمی کر کے پھینکا۔ انہیں مختلف نشے کے انجیکشن لگائے گئے، اور بقول ان کے کہ ان کی لا علمی میں ڈائیورس کا اسٹامپ بھی سائن کرایا گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں قانون کے حوالے سے اگر کسی کو ڈائیورس دینی ہو تو چالان پے کر کے بینک سے طلاق کا اسٹامپ نکلتا ہے، مگر ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال وہ خاتون وہ طلاق لے کے، ان کا گھر بار، ان کے پیسے، ان کا بینک بیلنس سارا کچھ لے کے، اور باشمول اس کے ان کے بچے تک لے کے ان سے الگ ہو گئی۔ اب یہاں تک بات کافی تھی، مگر انہوں نے ان پہ تشدد بھی کیا اور دیگر معاملات بھی کیے، سارا کچھ کیا۔ تو اس کے بعد انہیں مار کے ملتان ریلوے اسٹیشن پہ پھینکے۔ اب انہوں نے اپنے جو چند ایک سو کالڈ ریلیٹیو تھے ان کے ساتھ جیسے ان کا رابطہ ہوا، سارا کچھ ہوا، تو انہوں نے ملتان میں اور دیگر شہروں میں مختلف اداروں سے اپروچ کی کہ اولڈ ایج کو پرسنز کے حوالے سے کوئی ان کو پروٹیکشن ملے جہاں یہ رہ سکے۔ تو خیر یہ کسی ادارے میں ملتان گئے تو وہاں انہیں دیکھ بھال چل رہا بہاولپور کے حوالے سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو رکھ لیں گے، کیونکہ وہ بلائنڈ بھی ہیں آپ، اور دوسرا آپ بزرگ بھی ہیں، تو وہ اس طرح کے معاملات میں خدا ترسی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو آج یہ طارق صاحب اپنی جو روداد ہے، یہ جو میں نے بتائی ہے، اس کے حوالے سے تصدیق بھی کریں گے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور دوسرا میں اگلی ایک ویڈیو ان کی ہی زبانی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا تاکہ ان کے الفاظ کا اندازہ آپ کو بھی ہو جائے۔ اور دوسرا، آج کل ان کے رشتہ داروں نے ایک اور نیا فینومنا سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ ہم نے ان طارق محمود بھٹا صاحب کو مکان لے کے دیا ہوا ہے، ان کی خدمت کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے، ان کا دوائی، ان کی کھانا پینا، رہائش کا پاس سارا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے۔ یہ قطعاً جھوٹ ہے، یہ پچھلے کئی ماہ سے، آدھے سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ دیکھ بھال شیلٹر ہوم بہاولپور میں مقیم ہے۔ یہاں ان کی رہائش بھی ادھر ہی ہے، ان کا کھانا پینا بھی ادھر ہے، ان کے دیگر معاملات بھی ادھر دیکھ بھال شیلٹر ہوم بہاولپور میں ہی الحمدللہ اللہ توکل پہ یہ ادارے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔
نہ یہ کسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی خدمت کے لیے بندہ ہے، یہاں تک کہ جن چیزوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے وہ بھی بیچارے ترستے رہتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں صرف ان کے الفاظ یہی کہ یہ جو گفتگو کی ہے کیا یہ ان سے منسلک ہے یا نہیں ہے، اس کی یہ تردید کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی طارق محمود بھٹا صاحب بتائیے گا، یہ جو گفتگو کی گئی ہے آپ اس سے کیا کہتے ہیں، سچ ہے یا نہیں؟ 100% سچ ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں جو کچھ آپ نے کہا بالکل سچ کہا۔ یہ سارا میں نے کس کے بارے میں کہا؟ آپ نے میرے بارے میں کہا۔ آپ کا پورا نام؟ طارق محمود بھٹا۔ طارق، آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں دیکھ سکتا سر۔ اور پہلے آپ کیا کرتے رہے؟ پہلے سر مختلف جاب پہ کرتا رہا، پیٹرول پمپ پہ بھی کرتا رہا، سنہردی کی کام بھی کرتا رہا، مینیجر بھی کیا، اکاؤنٹنٹ کا کام بھی کیا، بہت کام کیا سر۔ اچھا جی، آپ اس ٹائم کہاں بیٹھ کے آپ یہ اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ یہ دیکھ بھال سینٹر ہوم میں بھاولپور سے۔ دیکھ بھال شیلٹر ہوم بھاولپور میں؟ جی۔ اچھا، تو یہاں کتنے عرصے میں مقیم ہیں آپ؟ تقریباً 6 ماہ سے اوپر ہو گیا سر۔ آپ کا کھانے پینے کا خرچہ ادارے کی طرف سے ہے، رہنا سارے معاملات؟ بالکل سر، سب کچھ ادارے کی طرف سے۔ آپ کسی قسم کی کوئی رقم یا فیس ادا کرتے ہیں؟ نہیں سر، بالکل نہیں کرتا۔ چلیں، یہ آپ نے سن لیا، تو مقصد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ایڈورٹائز کریں، مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب یہ ایک بندہ کسی سے کوئی بینیفٹ لے ہی نہیں رہا کسی فیملی والے سے، تو وہ پبلسائز کر رہے ہیں جی ہم نے ان کے لیے یہ کیا ہوا ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، تو یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ اسی طرح سے تو رشتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو جہاں ہے وہ تو اس طرح سے نہ کریں نا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد، حرص اور ہوس اور بلا وجہ کی باتوں میں لگائی کے اپنے رشتے خراب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ دیکھ بھال سینٹر بھاولپور نیئر کمرشل ایریا وکیل ولی چکی چوک بھاولپور میں یہ ادارہ مقیم ہے، جہاں ہمارے پاس معذور، یتیم، لاوارث، چھوٹے بچے، بزرگ افراد یہاں ہیں، کھانا پینا، رہائش، قرآن حفظ، اسکول کی تعلیم، نماز اور دیگر معاملات یہاں کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔